بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اورینٹل پبلک اسکول کی جانب سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی سبق کی پڑھائی کی تھی، اور اس میں مشقی کام بھی تھوڑا سا کیا تھا۔ جو بک میں کرنے کا تھا وہ ہم نے بک میں ہی کیا تھا۔ اب ہم مشقی سوالات کریں گے، بوائے اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ کی مشقی سوالات۔ آپ لوگوں کے پاس نوٹس موجود ہیں جو اسکول کی طرف سے آپ لوگوں کو ملے ہیں۔ آپ اپنے وہ نوٹس اٹھا لیں اور مشقی سوالات میں آ جائیں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو بچوں آپ لوگوں کے پاس ایسے نوٹس موجود ہیں جو اسکول کی طرف سے آپ لوگوں کو ملے ہیں۔ تو اپنے نوٹس میں آپ یہ سوال نمبر 1 سے شروع کریں۔ مشقی سوالات، سوال نمبر 1 یہ ہے، اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز کی تربیت کے 2 فائدے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس کا جواب ہے بچوں، اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت کے 2 فائدے مندرجہ ذیل ہیں۔ 2 فائدے کون سے ہیں؟ نمبر 1، اس کی تربیت سے ہم پاکیزہ رہنا اور دوسروں کے کام آنا سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، کسی بھی ہنگامی حالت میں اس سے نمٹنے اور ہر قسم کے مشکل حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 2 فائدے ہو گئے۔ اچھا، اب سوال نمبر 2 ہے، اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز کی تربیت خاص طور پر کن حالات میں بہت کام آتی ہے؟ اس کا جواب ہے بچوں، اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز کی تربیت خاص طور پر ہنگامی حالات، ہنگامی حالات کون سے؟ مثلاً جنگ، زلزلہ، سیلاب یا اس طرح کی کسی ناگہانی آفت یا حالت میں کام آتی ہے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3، اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تحریک کس نے شروع کی؟ یہ سوال ہے نمبر 3۔ سوال نمبر 3، اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز کی تحریک کس نے شروع کی؟ تو بچوں اس میں 2 قسم کے آپ جواب لکھ سکتے ہیں۔ شارٹ لکھنا چاہیں تو آپ لکھیں کہ اسکاؤٹ تحریک کے بانی لارڈ بیڈن پاؤل تھے، وہ برطانیہ کے فوجی تھے۔ یہاں تک بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ بھی ٹھیک آتا ہے۔ اگر آپ تفصیلی جواب لکھنا چاہتے ہیں جس سے مطلب اس کی پوری ڈیٹیل معلوم ہو، اس کی پوری تحریک کا جو شروع ہوا تھا اس کا وجہ معلوم ہو، تو آپ پورا سوال بھی لکھ سکتے ہیں، جواب بھی لکھ سکتے ہیں، اسکاؤٹ تحریک کے بانی لارڈ بیڈن پاؤل تھے، وہ برطانیہ کے فوجی تھے۔ یہاں تک بھی ٹھیک ہے۔ اور آگے جائیں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ لڑکے کچھ ایسے کام اور ہنر سیکھیں جن سے ان کی اور ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی۔ یہاں پر بچوں ایک چھوٹی سی پرنٹنگ مسٹیک ہو گئی ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کے نوٹس میں زندگی لکھا ہوا ہے، لیکن ٹھیک لفظ ہے زندگیاں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے یہاں بھی آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے تاکہ صاف طور پر نظر آئے، اور یہاں بھی لکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا صحیح طرح نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ بھی لکھا ہے۔ تو آپ لوگوں نے زندگی کو زندگیاں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ زندگی لفظ جو ہے وہ غلط ہے، زندگیاں اس کی جگہ لکھیں۔ زندگیاں بہتر ہو سکیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام تھا۔ رفتہ رفتہ اس پروگرام کی شہرت بڑھی اور دنیا کے بہت سے ملکوں نے اسے اپنا لیا۔ یہ سوال نمبر 3 کا جواب ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بچوں بتایا تھا کہ اگر آپ شارٹ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں تک بھی ٹھیک ہے، وہ برطانیہ کی فوجی تھے، لیکن اگر آپ تفصیلی لکھنا چاہتے ہیں تو پورا سوال بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یاد آپ پورا کریں، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 4، ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں؟ ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں؟ جواب، چوٹ لگنے، زخمی ہونے یا کسی اور تکلیف، مثلاً سانپ یا کسی کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں
فوری طور پر مریض کی مدد کرنے کو طبی امداد کہتے ہیں۔ کس چیز کو؟ چوٹ لگنے، زخمی ہونے یا کسی سانپ کیڑے وغیرہ کی کاٹنے کو بھی مریض کی مدد کرنے کو بھی طبی امداد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ، جسے ہم وہ انگلش میں فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، کوئی سے 3 ہنر لکھیے جو اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کو سکھائے جاتے ہیں۔ اب ہم کوئی سے 3 ایسے ہنر بتائیں گے جس میں جو اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ کو سکھائے جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی روحانی، ذہنی، جسمانی اور سماجی نشوونما کی تربیت میں شامل کچھ ہنر یہ ہیں۔ وہ کون سے ہنر ہیں؟ نمبر 1، مختلف آلات، سیل فون مطلب موبائل فون جو ہم یوز کرتے ہیں، موبائل فون کو سیل فون کہتے ہیں۔ لینڈ لائن فون جو پہلے ابھی بھی لوگوں کے گھروں میں ہے، لیکن جو پہلے تار کے ذریعے وہ پی ٹی سیل والے فون جو تھے اس کو لینڈ لائن فون کہتے ہیں۔ گھڑی، کمپیوٹر وغیرہ کے استعمال کا طریقہ جاننا، ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ ہو گیا۔ نمبر 2، کھانا بنانے، دسترخوان لگانے سے لے کر گھر کی کچھ چیزوں کی خود مرمت کرنا، مطلب کھانا بنانا اور دسترخوان لگانا خود سے، مطلب یہ کام کرنا، اور کچھ ایسی چیزیں جو آپ گھر میں خود بھی مرمت کر سکتے ہیں تو وہ سکھایا جاتا ہے۔ نمبر 3، بچت کے فوائد سے آگاہ ہونا، مطلب آپ لوگوں کو بچت کے فوائد سے آگاہ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح بچت کرنا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اور اپنے جیب خرچ میں بچت کرنا، مطلب آپ کو جو پیسے جیب خرچ کے لیے ملتے ہیں اس میں آپ نے بچت کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب آپ لوگوں کا ہوم ورک جو ہے، ہوم ورک آپ نے یہ 5 سوالات یاد کرنے ہیں اور رف کاپی میں کم از کم 2 دفعہ آپ نے یہ خوش خط لکھنا ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ نیٹ کاپی میں آپ لوگوں نے کس طرح لکھنا ہے، تو نیٹ کاپی میں آپ لوگوں نے بچوں یہ اس طرح لکھنا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر آپ نے پیج کے اوپر سب سے پہلے لکھنا ہے مشق، اور پھر سبق کا عنوان دینا ہے بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ۔ آپ نے پورا اوپر عنوان دینا ہے، عنوان کے بعد آپ لوگوں نے نیچے میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ بک میں آپ کے ہیں الفاظ معنی، وہ لکھنے ہیں، اور ان الفاظ معنی کے بعد آپ لوگوں نے یہ سوالات جو ہیں شروع کرنے ہیں اور اپنی نیٹ کاپی میں خوش خط لکھنے ہیں، اور یہ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اس کو واٹس ایپ پہ شیئر کرنا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو اس میں تو ہم اس کو ٹھیک کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما